السلام علیکم۔ بادشاہ کی انگوٹھی اور غریب لکڑہارا۔ گھنے جنگلوں سے گھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں متین نام کا ایک غریب لکڑی کاٹنے والا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا گھر کچی مٹی سے بنا ہوا تھا اور اس کی چھت سوکھے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی، اور جھونپڑی کے اندر بس ایک پرانی چارپائی اور کلہاڑی اور کچھ گھسے پٹے برتن پڑے رہتے تھے۔ متین روزانہ فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا اور اللہ کا نام لے کر جنگل کی راہ پکڑ لیتا۔ اس کی زندگی بے حد سادی تھی اور اس کا دل بالکل صاف تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر کے بازار میں بیچتا اور جو تھوڑی بہت کمائی ہوتی اسی میں گزارا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی تھی اور تب سے متین اکیلے ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر بھی اس نے کبھی حالات کی شکایت نہیں کی۔ ایک صبح جب سورج کی کرنیں ٹھیک سے پھیلی بھی نہیں تھیں، متین جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں وہ عام طور پر کم ہی جاتا تھا۔ وہاں پرانے اور اونچے درخت کھڑے تھے اور زمین پر سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے۔ جیسے ہی متین نے کلہاڑی اٹھائی، اچانک اس کی نظر زمین پر چمکتی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ پہلے تو اس نے سوچا کوئی چمکیلا پتھر ہوگا، مگر جب پاس جا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک سنہری انگوٹھی تھی جس پر عجیب سی نقاشی کی گئی تھی۔ انگوٹھی وزن میں بہت بھاری تھی اور اس میں لگا نگینہ صبح کی ہلکی روشنی میں خوب چمک رہا تھا۔ متین نے جیسے ہی انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا، اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر سما گیا۔ اس نے سوچا یہ ضرور کسی بڑے آدمی کی انگوٹھی ہوگی یا پھر کسی بڑی مصیبت کی شروعات۔ اس نے فوراً انگوٹھی کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ لکڑی کاٹتے وقت بھی اس کا دھیان بار بار انگوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی امانت اٹھا لی ہو۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ اس نے کام ادھورا چھوڑ دیا اور سیدھا گھر لوٹ آیا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال گھومتے رہے۔ کیا اسے بیچ دینا چاہیے؟ کیا اس سے اس کی غریبی ختم ہو سکتی ہے؟ یا پھر اس انگوٹھی کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے؟ گھر پہنچ کر اس نے انگوٹھی نکال کر غور سے دیکھا۔ اسی وقت گاؤں کا بوڑھا آدمی وہاں سے گزرا اور اس کی نظر انگوٹھی پر پڑ گئی۔ وہ ٹھٹک گیا اور کانپتی آواز میں بولا، متین، یہ انگوٹھی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ متین نے بنا کچھ چھپائے ساری بات بتا دی۔ بوڑھا آدمی ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، نادان، یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں ہے، یہ تو بادشاہ سلیمان شاہ کی نشانی ہے جسے صرف شاہی خاندان کے لوگ پہنتے ہیں۔ متین کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ بوڑھا آدمی بولا، اگر یہ خبر محل تک پہنچ گئی تو تجھ پر چوری کا الزام لگ سکتا ہے، چاہے تو کتنا ہی بے گناہ کیوں نہ ہو۔ اس رات متین کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار اٹھ کر انگوٹھی کو دیکھتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اسے صحیح راستہ دکھائے۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ محل جا کر بادشاہ کو وہ انگوٹھی لوٹا دے گا، چاہے اس کی قیمت اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ اس نے صاف کپڑے پہنے، کلہاڑی گھر پر رکھی اور محل کی طرف چل پڑا۔ شہر کے پھاٹک پر پہنچتے ہی پہرے داروں نے اسے روک لیا۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر پہرے دار ہنسنے لگے، لیکن جیسے ہی متین نے اپنے تھیلے سے وہ انگوٹھی نکالی، سب کے چہرے ایک دم سخت ہو گئے۔ ہنسی پل بھر میں سناٹے میں بدل گئی۔ بنا دیر کیے
اسے سیدھا دربار لے جایا گیا، جہاں سنگ مرمر کے اونچے ستونوں کے بیچ بادشاہ سلیمان شاہ اپنے تخت پر براجمان تھے۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس انگوٹھی پر پڑی، وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور گہری آواز میں بولے، یہ انگوٹھی تیرے پاس کیسے پہنچی؟ متین کانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، حضور، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں اور یہ انگوٹھی مجھے جنگل میں ملی تھی۔ میں ڈر گیا تھا، اس لیے خود ہی اسے لوٹانے چلا آیا۔ دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد درباری آپس میں پھسپھسانے لگے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، مگر بادشاہ کی نظر متین کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہاں نہ لالچ تھا اور نہ ہی چالاکی، بس سچائی ہی سچائی تھی۔ بادشاہ نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا اور گمبھیر آواز میں کہا، یہ انگوٹھی میرے والد کی تھی جو کئی سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ آج تک جو اسے لے کر آیا وہ زندہ نہیں بچا۔ متین نے سر جھکا لیا اور کہا، حضور، اگر میری موت میں سچائی کی حفاظت ہے تو مجھے منظور ہے، بس آپ یہ جان لیں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی اور یہیں سے اس غریب لکڑہارے کی قسمت ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے اس کی زندگی بدل گئی اور وہ اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ صبح جب جنگل پر ہلکی روشنی پھیلی تو متین کی آنکھ کھلی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی انگوٹھی تھی جو رات میں بادشاہ سلیمان شاہ نے اسے واپس لوٹا دی تھی۔ متین دیر تک انگوٹھی کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی لکڑہارا بادشاہ کی امانت انگوٹھی کی شکل میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس کے دل میں ڈر بھی تھا اور ایک عجیب سی ذمہ داری بھی۔ اس نے انگوٹھی کو کپڑے میں باندھا، لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر اسے بادشاہ کی باتیں یاد آتی رہیں کہ امانت صرف سونے کی نہیں ہوتی بلکہ نیت کی بھی ہوتی ہے۔ شہر کے بازار میں اس دن ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ لوگ آپس میں دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے کہ رات کو محل میں کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ متین چپ چاپ اپنی لکڑیاں بیچنے لگا۔ تب ہی ایک سیٹھ نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، ارے متین، آج کچھ بدلا بدلا سا لگ رہے ہو، کوئی بات ہے کیا؟ متین تھوڑا سا گھبرا گیا اور پھر بولا، کچھ نہیں سیٹھ جی، بس رات ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ لکڑیاں بیچ کر وہ واپس جنگل کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اچانک محل کی طرف سے سپاہیوں کی ایک ٹولی آئی۔ لوگوں میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلیمان شاہ نے حکم دیا ہے جس نے بھی بیتی رات ان کے ساتھ وقت گزارا ہو وہ آج دربار میں حاضر ہوں، کیونکہ جنگل والی بات ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ متین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور کچھ لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ متین نے اللہ کا نام لیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے پھٹے کپڑوں اور اپنی غریبی کا احساس ہونے لگا۔ دربار سجا ہوا تھا مگر آج بادشاہ سلیمان شاہ کے چہرے پر سختی نہیں تھی۔ جیسے ہی متین سامنے آیا، بادشاہ کی آنکھوں میں پہچان کی چمک آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا اور بولے، یہ ہی ہے وہ لکڑہارا جس نے بیتی رات مجھے ایک عام انسان سمجھ کر مجھ سے بات کی تھی۔ دربار میں کھسر پسر ہونے لگی۔ کوئی اسے مذاق سمجھ رہا تھا اور کوئی بادشاہ کی پریکشا۔ بادشاہ سلیمان شاہ نے متین سے پوچھا، متین، کیا میری امانت محفوظ ہے؟ متین نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا کھولا، انگوٹھی سامنے رکھی اور بولا، حضور، میں نے اس کی دل و جان سے حفاظت کی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ بھروسے کی امانت تھی۔ بادشاہ نے انگوٹھی اٹھائی اور بولے، جانتے ہو متین، اس انگوٹھی کی کیا قیمت ہے؟ متین نے سر جھکا کر کہا، حضور، اس کی قیمت میری اوقات سے باہر ہے۔ سلیمان شاہ بولے، اس کی قیمت سونے میں نہیں تولی جا سکتی۔ یہ انگوٹھی میرے والد کی نشانی ہے
اور یہ انگوٹھی انہوں نے مجھے اس وقت دی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ وہی ہوتا ہے جو غریب کی بات سن سکے۔ دربار میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے پھر کہا، متین، آج میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ متین گھبرا گیا اور بولا، حضور، میں کسی انعام کے قابل نہیں، میں نے تو بس صحیح کہا ہے۔ بادشاہ مسکرائے اور بولے، یہ ہی سب سے بڑی قابلیت ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ متین کو شاہی محل کا مہمان بنایا جائے۔ یہ سن کر کچھ درباری ناراض ہوئے، لیکن بادشاہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ متین کو محل کے ایک سادہ لیکن صاف اور پرکشش کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ اسے نئے اور اچھے کپڑے دیے گئے، مگر متین کا دل اب بھی جنگل کی اسی خاموشی میں اٹکا ہوا تھا۔ رات بھر متین کو نیند نہیں آئی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ سب کوئی سپنا نہ ہو۔ اگلی صبح بادشاہ سلیمان شاہ خود اس سے ملنے آئے اور بولے، متین، میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ شہر چلو۔ متین بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں سادہ کپڑوں میں شہر کی طرف نکل پڑے۔ بازاروں میں گزرتے ہوئے بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ غریبوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ کہیں کوئی ترس کھاتا ہے اور کہیں کوئی بے رخی برتتا ہے۔ متین نے کئی جگہ بنا کچھ کہے لوگوں کی مدد کی اور بادشاہ سلیمان شاہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایک بوڑھی عورت کو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے ہوئے متین نے دھیمی آواز میں کہا، حضور، آدمی نام سے بڑا نہیں ہوتا، اس کے کام اسے بڑا بناتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بھر آیا۔ انہیں احساس ہوا کہ تاج پہننے سے زیادہ انسان بننا کتنا ضروری ہے۔ اسی دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ متین کو صرف ایک لکڑہارا بن کر رہنے نہیں دیا جائے گا اور اس کی سادگی بھی اس سے نہیں چھینی جائے گی۔ یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا، جہاں غریب لکڑہارے کی سچائی بادشاہ کے فیصلے کو بدلنے لگی۔ آنے والے وقت میں یہ قصہ صرف بادشاہ اور غریب کا نہیں، بلکہ انصاف اور انسانیت کا بن گیا۔ سویرے کی ہلکی ہلکی روشنی جنگل کے کنارے بسے اس چھوٹے سے گاؤں پر پھیل رہی تھی، جہاں متین اپنے بیتے دنوں کو یاد کر کے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں میں وہ انگوٹھی نہیں تھی جو کبھی اس کی قسمت کی گواہ بنی تھی، مگر اس کے دل میں اب ایک ایسی امانت تھی جو بادشاہ سلیمان شاہ کے بھروسے نے اسے سونپی تھی۔ بیتے دنوں میں جو کچھ ہوا تھا اس نے متین کو اندر سے بدل دیا تھا۔ جب جنگل میں اسے وہ انگوٹھی ملی تھی تب اس نے بھی ایک لمحے کے لیے غریب انسان کی غریبی کے بوجھ تلے سوچا تھا کہ شاید یہی چیز اس کی ساری تکلیفیں ختم کر دے، لیکن پھر اس نے اپنے دل کی آواز سنی اور اسی آواز نے اسے صحیح راستہ دکھایا۔ اسی ایمانداری کی وجہ سے بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہو سکا اور اپنی سچائی ثابت کر سکا۔ اس دن بادشاہ نے صرف اپنی انگوٹھی ہی واپس نہیں پائی تھی، بلکہ یہ یقین بھی پایا تھا کہ اس کی ریاست میں اب بھی ایسے لوگ زندہ ہیں جن کا ضمیر سویا نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ سلیمان شاہ نے پھر متین کو دربار میں بلایا۔ دربار میں امیر اور امراء موجود تھے، جن کی چمکدار پوشاکیں اور اونچی اونچی آوازیں اکثر غریبوں کی سچائی کو دبا دیتی تھی۔ سلیمان شاہ نے سب کے سامنے متین کی طرف دیکھا اور کہا، یہ وہی آدمی ہے جس نے میری انگوٹھی پا کر بھی اسے اپنی ضرورت سے اوپر سمجھا اور مجھے واپس کر دی۔ دربار میں کچھ لوگ حیران تھے اور کچھ کے چہروں پر شک تھا اور کچھ کے دلوں میں جلن۔ بادشاہ نے آگے کہا، میں نے بہت سے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت ہے مگر ایمان نہیں۔ آج میں نے ایک ایسے غریب کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں مگر اس کا دل سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ متین نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی سادگی اتنا اثر دکھائے گی۔ بادشاہ نے اسے انعام دینے کی پیشکش کی۔
زمین، سونا اور اونچا عہدہ، مگر متین نے دھیمی آواز میں کہا، حضور اگر اجازت ہو تو مجھے وہی رہنے دیں جو میں ہوں۔ میری خوشی جنگل کی لکڑیوں میں ہے اور میری روٹی میری محنت میں۔ اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو بس اتنا کہ میرے جیسے غریبوں پر ظلم نہ ہو اور انہیں انسان سمجھا جائے۔ متین کی باتیں سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ سلیمان شاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کہا، آج سے میرے راج میں کوئی بھی آدمی صرف اس کی غریبی کی وجہ سے چھوٹا نہیں سمجھا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا چاہے امیر ہو یا غریب وہ میرے انصاف سے نہیں بچے گا۔ اس دن کے بعد متین اپنے گاؤں لوٹ آیا، مگر اب وہ پرانا لکڑہارا نہیں تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی بات سنتے اور اس کی سادگی دوسروں کے لیے مثال بن گئی تھی۔ بادشاہ سلیمان شاہ بھی بدل چکے تھے۔ وہ دربار میں کوئی فیصلہ کرتے وقت متین کی صورت یاد کرتے اور خود سے پوچھتے کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ وقت بیتتا گیا، انگوٹھی کی کہانی پورے راج میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے بچوں کو سنانے لگے کہ کیسے ایک غریب لکڑہارے نے بادشاہ کو سکھایا کہ اصل دولت سونے چاندی میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہوتی ہے، اور کیسے ایک بادشاہ نے ایک غریب آدمی کو عزت دے کر اپنی ریاست کو انصاف کی راہ پر چلایا۔ اس نے اپنے تاج کو اور اونچا کر لیا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان کی قیمت اس کے کپڑوں یا اس کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور اس کی نیت سے ہوتی ہے، اور جب حکمران انصاف کو طاقت سے اوپر رکھتا ہے اور غریب اور ایمانداری کو لالچ سے اوپر، تو پھر پوری ریاست پر رحمت اترتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ سچائی چاہے جھونپڑی میں ہو یا محل میں، اس کی روشنی چاروں طرف ضرور پھیلتی ہے۔ رات کی خاموشی محل کے آنگن میں اتر چکی تھی، چاند کی روشنی پتھروں پر پڑ رہی تھی، اور بادشاہ سلیمان شاہ اکیلے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو کبھی طاقت اور حکومت کی نشانی مانی جاتی تھی۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔